اپوزیشن الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں دو بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف، ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے حوالے سے مسلسل بیانات آ رہے ہیں، اور کچھ بیانات سخت ہیں، کچھ جو پارٹی رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاملات کیا حل طلب ہیں یا نہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی سیاست کا آگے جو ہے وہ رخ کیا ہونے والا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ حمداللہ صاحب، یہ جو تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، دونوں کے درمیان بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہ وجہ آپ کو اس کی کیا نظر آتی ہے؟ میل ملاقاتیں تو بہت ہوئی تھیں اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ بہت سے معاملات پر اتفاق ہے، لیکن یہ جو حالیہ ہم ایک ٹینشن دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رحمان بھائی۔ دیکھیے، ہم ماضی کو بھول چکے ہیں۔ ماضی میں کیا تلخیاں تھی جے آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان 11-12 سالہ، میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کتنی بڑی خلیج تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس میں بھرپور کوشش کی کہ اس خلیج کو کم کیا جائے اور ان فاصلوں کو کم کیا جائے، اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ اور پی ٹی آئی کی قیادت جو باہر ہے، ان کے بار بار رابطے تھے، کافی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر ہمارا یہی اتفاق تھا کہ ایشو ٹو ایشو ہم ساتھ چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں بھی ہم ساتھ تھے۔ اگرچہ بعض چیزوں پر اس کو اختلاف تھا، لیکن کافی حد تک وہ متفق تھے۔ بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اختلافات کس بات پر ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ اختلاف نہ ہو، کیونکہ پی ٹی آئی بار بار جب مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں، اسد قیصر وغیرہ رابطے کرتے ہیں، اور ایک گرینڈ الائنس کی بات بھی ان کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے ویلکم کہا ہے اور آگے بھی ویلکم کہیں گے، اور مولانا کی طرف سے کوئی ایسی منفی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو یا قوم کو یا پی ٹی آئی کو یہ اندازہ ہو کہ ہم جمہوریت کے لیے یا آئین کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے تو 8 فروری اور 9 فروری کے حوالے سے سب سے پہلے احتجاج جمعیت علماء اسلام نے کی، اور اس الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور احتجاج کا باقاعدہ اعلان کیا۔ باقی پارٹیاں تو بعد میں میدان میں آ گئی، تو لہٰذا ہم تو مثبت پیج پر ہے۔ ہم تو کبھی بھی ہم نے ایسی کوشش نہیں کی ہے جس سے ہم جمہوری ماحول کو خراب کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 26ویں ترمیم کا معاملہ ہے حافظ صاحب، اس پر تو آپ حمایت کر چکے ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسے خلاف قانون سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو 26ویں ترمیم کا معاملہ ہے، کیا یہ جو پوزیشنز ہے جو کہ بالکل ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جب جمعیت علماء اسلام اور حکومت کی درمیان مذاکرات ہوتے رہے، تو اس سلسلے میں 2-3 مجلسوں میں تو میں حاضر ہوا ہوں، باقی تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آخر تک من ون پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی، اور پھر لاسٹ میں جب مولانا صاحب جا رہے تھے پارلیمنٹ، لاسٹ میں آخری جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بھی مولانا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں شریک تھے، اور جب ووٹ کے لیے نہیں آئے، اس میں بھی مولانا صاحب کے بقول جو مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ بے شک آپ ووٹ نہ کریں۔ تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بھی تھی، اور باہر آ کے پھر 26ویں آئینی ترمیم کو اس طریقے سے ان کو دیکھنا کہ ہم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، اس جرم میں ہم جے آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو آخر تک تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت میں تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مولانا صاحب اعتماد میں لیتے رہے۔ ایک ہی نقطہ ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک ان کا موقف ہے، وہ جو بھی موقف اختیار کرتے ہیں، لیکن مہربانی کرے، اتنا ضرور کرے کہ جو کچھ
مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یا جمعیت علماء اسلام نے جن چیزوں پر آپ کو اعتماد میں لیا ہے ان کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بیانات ایک دوسرے کے حوالے سے کیوں آ رہے ہیں خاص طور پر، اور کچھ جگہ پہ تو سخت باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ جو علی امین گنڈاپور نے یہ جو کچھ کہا ہے، کیا یہ اس کو حلقے کی سیاست ہی، وہ آپ اس حلقے کی سیاست کے طور پر ہی دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا خیال ہے، یا آپ کے خیال میں یہ پارٹی بھی اس کا بھی نقطہ نظر جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے رحمان بھائی، یہ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت بتا سکتی ہے کہ ایک طرف اگر اسد قیصر صاحب کے گھر پر مولانا صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر ایک ظہرانیہ پر یا عشائیہ پر اکٹھ ہو جاتی ہے جماعتوں کی، اپوزیشن کی جماعتوں کی، پھر قومی کانفرنس میں بشمول جمعیت علماء اسلام تمام پارٹیوں کی اکٹھ ہوتی ہے، ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات جو آ رہے ہیں، جو آئے روز وہ داغ رہے ہیں، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. اب یہ سوال پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہاں تک کہ مولانا صاحب کے ساتھ وہ حرمین میں ہے آپ رابطے بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس قسم کی منفی بیانات، تو کیا یہ آپ اپنے کاز کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں؟ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ، کیا اگر یہ عمران خان کا پیغام ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف بڑھے اور علی امین گنڈاپور اس قسم کی بیانات دے رہے ہیں، تو کیا یہ عمران خان کی موقف کی نفی نہیں ہے؟ تو اب ترجمانی کون کر رہا ہے عمران خان کی؟ علی امین گنڈاپور کر رہا ہے یا یہ جو قیادت جو مولانا صاحب سے رابطے میں ہے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. یہ اپنے صفوں میں دیکھیے، اپنے گریبان میں دیکھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ، لیکن مستقبل میں آپ کوئی یہ معاملات کے حل ہونے کا کوئی امکان دیکھتے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف اور جمعیت کے درمیان ہے؟ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں، کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے دروازے بند نہیں کیے. جب بھی پی ٹی آئی کی قیادت ابتدا سے لے کر آخر تک ہم نے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ویلکم کہا ہے، ان کو خوش آمدید کہا ہے. آگے بھی اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو بالکل آ سکتے ہیں. ملک میں آئین کی بحالی کے لیے اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے یہ سب ہمارا کامن چیزیں ہیں جس میں ہم سب جدوجہد کر سکتے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ تحفظات جو ہم نے ان کے حوالے کیے ہیں، اور یہ اسد قیصر نے تسلیم بھی کیا ہے کہ ابھی تک ہمارے اور عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو جواب ان کی طرف سے ابھی نہیں آیا ہے کہ ہمارے ان تحفظات پر آپ لوگوں کا موقف کیا ہے. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ہمارے حوالے سے بھی تحفظات ہو، بالکل وہ مولانا صاحب کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی ازالے کی ہم کوشش بھی کریں گے. لیکن جو تحفظات ہماری پارٹی کی تھی قیادت کی طرف سے وہ ہم نے ان کے حوالے کیے ہیں. اب سوال ان کی کورٹ میں ہے، وہ کب جواب دیں گے اور کیا جواب دیں گے.